خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے اپنے چینل میں۔ ملا پور کا سائن ایپیسوڈ 6۔ بس پر چڑھتے ہی کنڈکٹر نے مجھے پچھلی سیٹ کی طرف کھسکا دیا۔ 4-5 مسافر وہاں پہلے ہی براجمان تھے۔ انہوں نے مجھے کونے کی طرف دھکیلا اور یوں میں کنارے لگتا لگتا شیشے والی سیٹ تک پہنچ گیا۔ نشست ملی تو میں سر ٹکایا آنکھیں موندے اب تک پیش آنے والے واقعات کا ادراک کرنے لگا۔ دنیا ایک گنے بندھے نظام پر چل رہی تھی اور اس نظام میں میری حیثیت محض ایک بیکار پرزے کی سی تھی۔ کارآمد بننے کے لیے مجھے کسی اصلاح کار کی تلاش تھی۔ اب تک جو اصلاح کار میسر آئے تھے وہ یا تو میری مجبوریاں سمجھنے سے قاصر تھے یا ان مجبوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے کام کا پرزہ بنانا چاہتے تھے۔ میں خیالات کے جزیرے پر خالی شکم اٹھائے پھرتا تھا کہ پکوڑوں کی دل فریب خوشبو ایک بار پھر نتنوں سے ٹکرائی۔ شاید بس میں کوئی پکوڑے بیچنے والا آیا تھا یا کوئی مسافر پیٹ کا جہنم بھر رہا تھا۔ میں نے خواہشات کے گھوڑوں کو لگام دیا اور منہ پر رومال رکھ لیا۔ اچانک ہی کسی نے کونی مار کے متوجہ کیا۔ آنکھ کھلی تو ایک ملنگ مجھے اخبار میں لپیٹے ہوئے پکوڑے پیش کر رہا تھا۔ اس کی سیاہ اور سفید زلفیں کسی مخمور سانپ کی طرح بل کھاتی تھیں۔ اس کے گلے میں رنگ برنگی مالائیں تھیں اور ہاتھ میں قسم قسم کے کڑے اور منڈریاں۔ نہ جانے وہ کہاں سے بس میں سوار ہوا اور میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس کے پاس پکوڑے تھے اور وہ میری تواضع کا طالب تھا۔ میں نے مروتاً انکار کیا تو اس کے چہرے پر جلال کے آثار نمایاں ہوئے۔ کہنے لگا، مولا پنجدن پاک کا صدقہ ہے، ٹھکرا نہیں، کھا لے۔ اس دوران کنڈکٹر سر پہ آن کھڑا ہوا اور کرایہ مانگنے لگا۔ میں نے اسے 7 روپے پکڑانا چاہے تو ملنگ غضبناک ہو گیا۔ پھر کنڈکٹر کو ڈانٹ کے کہا، سخی جیون شاہ کے غلاموں سے کرایہ مانگتا ہے، شرم کر۔ پرسوں ہی بنگلہ گوگیرا پر بس الٹی ہے، منکا ٹوٹا ہے کنڈکٹر کا، پتا ہے کیوں؟ اس بخ نے ایک حسینی قلندر سے کرایہ مانگا تھا۔ محض 4 پیسوں کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہ کر، جان بھی جائے گی اور ایمان بھی جائے گا۔ کنڈکٹر نے بحث کی تو وہ بولا، پتر، یہ دھن مال روپیہ پیسہ سب ادھر ہی رہ جانا ہے، اصل چیز ایمان ہے، اور جس کا ولیوں پر ایمان نہیں نا، اس کا پھر منکا ہی ٹوٹتا ہے۔ چل اب واپس کر پیسے، یہ شخص فقیروں کی پناہ میں ہے۔ بالآخر کنڈکٹر سہم گیا اور چپ چاپ 7 روپے مجھے لوٹا دیے۔ پکوڑوں سے انکار کی اب کوئی صورت نہ تھی۔ میں بسم اللہ پڑھ کر سخیوں کا دسترخوان اجاڑنے لگا۔ ملنگ میری پیٹھ ٹھوک کر بولا، غم نہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سخی جیون شاہ کو سب خبر ہے، ہم آتے نہیں بھیجے جاتے ہیں۔ ماموں کانجن میں تھے تو اشارہ ہوا کہ اڈے پہ ہمارا غلام پریشان کھڑا ہے، وہ بھوکا ہے، دیکھ کیسے پہنچے ہیں ہم۔ مجھ پہ اس فقیر کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ میں اس نگاہ کرم پر فخر کرنے لگا جو سخی لجپال نے مجھ پر فرمائی تھی۔ میں نے کہا، بے شک رب تعالیٰ ہی محتاجوں غریبوں مسکینوں کا والی ہے۔ ولی قلندر فقیر سب اسی کی ڈیوٹی کرتے ہیں تاکہ مجبوروں بے کسوں کی مدد کریں۔ میں واقعی بہت بھوکا تھا۔ بہت مزے کے ہیں پکوڑے۔ میرا نام صلاح الدین ہے، میں شاہ عنایت لجپال کا غلام ہوں۔ ان کی تربت گدر پنڈی کی طرف ہے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے کہا، شاہ عنایت؟ مل چکے ہیں ہم شاہ عنایت سے۔ خواجہ خضر کے ساتھ آیا تھا ہمارے پاس، کہتا تھا سخی جیون شاہ کی سفارش کروا دو۔ 250 سال سے ولی کے مقام پہ کھڑا ہے بیچارہ۔ ولی سے آگے قطب ہے، قطب کے آگے خواجہ، خواجہ سے آگے غوث، غوث سے آگے قلندر۔ 2500 سال لگتے ہیں قلندر بننے ہوئے، کوئی بنتا ہے، اس لیے تو 2.5 قلندر سارے جگ پہ حکومت کرتے ہیں۔ اگلی سیٹ پر بیٹھا ایک مسافر بڑی دلچسپی سے ملنگ کی گفتگو سن رہا تھا۔ مڑ کر کہنے لگا، بابا جی، پاکستان میں تو جنرل ضیاء کی حکومت ہے، کیا وہ بھی قلندر ہے؟ ملنگ اس کی گدی پر ڈھول جما کے بولا، وہ کہاں سے قلندر ہو گیا، میں روحانی دنیا کی بات کرتا ہوں، تو پاکستانی دنیا میں دھکے کھاتا ہے۔ کھڑکی سے آنے والی ٹھنڈی ہوا کا اثر تھا یا اس فقیر کی مخمور باتوں کا نشہ، مجھ پر سرور طاری ہوا۔ میں نے جمائی لی تو وہ سیاہ پوش بولا، آسمان پر بادل چھا چکے ہیں، جھڑی لگنے کو ہے، تجھے نیند آ رہی ہے، چلو سیر کو چلتے ہیں۔ یکایک بس کی چھت ہوا میں اڑ گئی۔ باہر سے تیز ہوا کسی آندھی کی طرح اندر آنے لگی۔ مسافر خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ اس بزرگ نے میرا ہاتھ زور سے پکڑا اور مجھے ساتھ لی یک لخت ہوا میں اڑ گیا۔ مجھ پر حیرت و وحشت کا غلبہ طاری ہوا۔ ہم آسمان کی وسعتوں میں پہنچے تو آہستہ آہستہ میرا خوف دور ہوا
اور مستی اور سر و شاری غالب ہوتی چلی گئی۔ ہم نیلے آسمان پر کسی پنچھی کی طرح پرواز کر رہے تھے۔ میں اس فقیر کے کندھوں پر سوار تھا۔ سفید روئی جیسے بادل میرے پاؤں کو چھو رہے تھے۔ سورج چاند ستارے کھلونوں کی طرح میرے چار سو بکھرے تھے۔ نہ جانے کتنی دیر ہم محو پرواز رہے۔ بالآخر وہ بزرگ خوبصورت مرغزار میں جا اترے۔ یہاں دیر، چیڑ، بیار اور چنار کے اونچے پیڑ تھے اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ۔ قریب ایک صاف ستھری نیلگو جھیل تھی جس کے کنارے پر ایک سجی سجائی کشتی کھڑی تھی۔ اس ملک نے جھیل کی دوسری طرف ایک خوبصورت محل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ رہا تیرا گھر، وہاں عالیہ تیری منتظر ہے۔ تیرے دکھ ختم ہوئے اور ہماری ڈیوٹی بھی۔ جا کے کشتی میں بیٹھ، چپو پکڑ اور چلاتا جا تو پہنچ اپنی دلربا کے پاس۔ ہم چلتے ہیں اپنے بابا کے پاس۔ اس کے بعد وہ ملک نیلے آسمان کی طرف پرواز کر گیا۔ میرے انگ انگ سے خوشی پھوٹ رہی تھی۔ ایک عجب سی سحر انگیز ویرانہ تھا۔ بارش کی ہلکی ہلکی پھوار اور مست ہوا میں جھومتے سرسبز درختوں کی بہار، جنگل میں ناچتے مور اور جھیل کے کناروں پر اچھلتے پانی کا شور۔ میں کشتی کے پاس آیا۔ اس پر ایک مخملی گاؤ تکیہ دھرا تھا۔ میں نے سوار ہو کر چپو سنبھالے اور کشتی کو جھیل میں اتار لیا۔ ایک ماہی پیراک ہونے کے سبب مجھے گہرے پانیوں سے کوئی خوف نہ تھا۔ کشتی این مجھدھار میں تھی کہ موسم اچانک خراب ہونے لگا۔ بادلوں کی گڑگڑاہٹ اور تیز ہواؤں کا شور برپا ہوا۔ جھیل کے پانی میں تلاطم برپا ہوا اور کشتی بری طرح لڑکھڑانے لگی۔ میں نے سخی لچپال کا نعرہ لگایا اور پوری قوت سے کشتی کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ بالآخر وہ میرے قابو سے باہر ہوتی گئی اور اچانک ہی الٹ گئی۔ اب میں جھیل کے ٹھنڈے پانی میں تیر رہا تھا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ ایک ماہی تیراک ہونے کے باوجود میں ہاتھ پاؤں شل ہو گئے تھے۔ جسم کی طاقت جواب دینے لگی۔ پھر ہلکی بارش شروع ہو گئی اور میں جھیل کی سطح پر چٹ لیٹ گیا۔ اچانک وہی ملنگ آسمان پر ظاہر ہوئے اور آواز دی، جا بھائی جاگ، اٹھ، ہوش میں آ، کب تک بے ہوش رہے گا؟ آنکھ کھلی تو نہ جنگل تھا، نہ سبزہ، نہ جھیل، نہ ہی کشتی۔ میں بان کی چرپائی پر چٹ لیٹا ہوا تھا۔ چاروں طرف گپ اندھیرا تھا۔ ایک ہیولا مجھ پر جھکا ہوا تھا اور میرے چہرے پہ پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے پکار رہا تھا، جاگ بھائی جاگ، اٹھ، ہوش میں آ، کب تک بے ہوش رہے گا؟ میں نے کہا، ملنگ بابا مجھے کنارے لگا دو۔ وہ ہیولا تیزی سے پیچھے ہٹا۔ پھر اس کی آواز گونجی، غلام رسول استاد جلدی آ، بندے کو ہوش آ گیا ہے۔ ایک شخص لالٹین لے کر بھاگتا ہوا ادھر آیا۔ مٹی کی تیل کی بو میرے نتنوں سے ٹکرائی اور آنکھیں روشنی سے چندھیانے لگیں۔ وہ شخص بڑبڑایا، شکر ہے یار، ہوش آ گئی اسے، میں تو ڈر رہا تھا کہ کہیں پولیس کیس ہی نہ بن جائے۔ جب سے سالہ مارشل لایا ہے، پولیس والے بھی بھگیاڑ بن گئے ہیں۔ سلیمان تو سامنے ہوٹل سے دودھ کا گلاس لے کر آ پتر، چل چھیتی کر، دکان بھی بند کرنی ہے۔ میں نے کہا، کون ہو تم لوگ اور ملنگ بابا کدھر ہے؟ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ پھر ان میں سے جس کا نام غلام رسول تھا کہنے لگا، کون سا ملنگ بابا؟ ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ دوسرا شخص بولا، ضرور اسے کسی ملنگ نے نشے والی چیز کھلائی ہے۔ کیا کھایا تھا تو نے، کچھ یاد ہے؟ میں نے کہا، پکوڑے۔ کچھ ہی دیر میں سلمان دودھ کا گلاس لے آیا۔ میں چارپائی پر بیٹھ کے گرم گرم دودھ پینے لگا۔ ہم ایک چھپڑ کے نیچے تھے۔ سرکنڈے والی چھت سے ٹپ ٹپ گرتا پانی کچھ دیر پہلے برسنے والی شدید بارش کی گواہی دے رہا تھا۔ غلام رسول بولا، کدھر کا رہنے والا ہے تو، کچھ یاد ہے؟ میں نے کہا، موٹی ککڑ۔ وہ بولا، شکر کر کنڈکٹر نیک نیت تھا، موٹی ککڑ پر ہی اتارا تجھے، ورنہ تیری آنکھ تو فیصلہ آباد جا کے کھلنی تھی۔ پنڈ کون سا ہے تیرا؟ میں نے کہا، دھوبیا والا۔ اس نے سلمان سے پوچھا، یہ دھوبیا والا کدھر ہے؟ سلمان بولا، ادھر نہر والی سائڈ پہ ہے، 4-5 میل کا فاصلہ ہے، ریڑی پہ چھوڑ آئیں گے اسے۔ غلام رسول میرے پاس گیا اور بولا، اچھا یہ بتا، حلیہ یاد ہے کچھ اس ملنگ کا؟ میں نے کہا، حلیہ پوچھ کے کیا کرو گے، ہاں اتنا یاد ہے کہ بڑا ہی نیک دل انسان تھا، میرے خالی پیٹ کی فکر تو تھی اسے۔ وہ بولا، اللہ معاف کرے، فقیروں کے روپ میں کیسے کیسے شیطان پھرتے ہیں، اپنی جیبیں دیکھ لے پتر، نقصان تو نہیں ہوا؟ میں نے جیبیں ٹٹولتے ہوئے کہا، کوئی نقصان نہیں ہوا، 7 روپے تھے، کنڈکٹر کی بجائے ملنگ لے گیا۔ سیر بھی تو کر آیا ہوں آسمانوں کی، کاغان ناران پتہ نہیں کیا کیا دکھایا اس نے۔
وہ بولا، آہو آہو، 7 روپے میں تو بندہ کما لیا نہیں جا سکتا، تو 7 آسمان پھر آیا ہے۔ چلو ٹریڑی آ رہی ہے، تجھے دھوبیا چھڑ کے آتے ہیں۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا، آپ لوگوں کی مہربانی، اب میں ٹھیک ہوں، آپ لوگ مزید تکلیف نہ کریں، میں خود چلا جاؤں گا اپنے پنڈ، رستہ یاد ہے مجھے۔ تاریکی کا ایک طویل سفر طے کر کے رات کسی پہر میں دھوبیا والا پہنچا۔ تیسری یا چوتھی بار بوہا کھٹکانے پر چاچا لطیف کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نے کہا، میں ہوں چاچا، جلدی بوہا کھول، باہر بہت سردی ہے۔ کچھ دیر کی کھٹپٹ کے بعد بالآخر دروازہ کھل ہی گیا۔ چاچا کنڈا کھول کے خاموشی سے واپس پلٹ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے دروازہ بند کیا۔ کمرے میں آیا تو چاچا رضائی میں گھس کر ریڈیو سن رہا تھا۔ مجھ سے خیر خبر دریافت کرنے کے بجائے وہ BBC لندن پہ عالمی خبریں سننے میں مصروف ہو گیا۔ ریڈیو پہ حالات حاضرہ کا پروگرام سربین چل رہا تھا، وہی باسی ترباسی خبریں جو روز سنتے تھے۔ کابل میں روسی فوج کے مظالم، پاکستان کا احتجاج، روسی طیاروں کی پاکستانی فضائی خلاف ورزی، پاکستان کا احتجاج، فلسطینیوں پہ اسرائیل کے مظالم اور پاکستان کا احتجاج۔ میں کچھ دیر تو منجی پہ ٹانگیں لٹکائے خبریں سنتا رہا۔ بالآخر میستی سی صورت بنا کر کہا، چاچا روٹی نہیں کھائی میں نے، بھوک لگی ہے۔ اس نے ریڈیو کی آواز دھیمی کی اور اٹھ کے باہر چلا گیا۔ میں منجی پہ چوکڑی مار کے کھانے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مکئی کی ابلی ہوئی ایک جھلی لے آیا جس سے ٹھنڈا پانی رس رہا تھا۔ فی الحال یہ تکا کھا لے، روٹی نہیں ہے، تھوڑا لون بھی لگا لینا، وہی تو پیٹ میں واک کرے گی۔ اس کے بعد وہ ریڈیو کی آواز اونچی کر کے بیٹھ گیا جہاں رضا علی آبدی کشمیر میں بھارتی مظالم کا احوال بیان کر رہے تھے۔ منگل کو پاکستان بھر میں یوم کشمیر منایا جا رہا تھا۔ چاچا نے ریڈیو کی آواز دھیمی کرتے ہوئے کہا، ویکھ لینا، افغانستان فتح کر کے جنرل ضیاء کشمیر بھی آزاد کرائے گا، پھر رب نے چاہا تو مسلمانوں کا ایک ہی وڈا سارا ملک بن جائے گا۔ میں نے جھل بن کر کہا، کھائیں گے کیا تکا؟ اپنا روٹی ٹکر پورا نہیں ہوتا، اتنے بڑے ٹبر کو کون سنبھالے گا؟ خبریں ختم ہوئی تو چاچے نے ریڈیو بند کر کے مخملی کور میں لپٹا صندوق پر رکھ دیا اور بڑی نقاہت سے چلتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا، شکر کر تکا بھی مل رہا ہے، پیٹی سے رضائی نکال اور سو جا، آج اس گھر میں تیری آخری رات ہے، سویرے سویرے ٹکر کھا کے تتر ہو جا۔ میں نے کہا، چلا جاؤں گا علی کو لے کر، رب کی زمین بہت وڈی ہے۔ وہ کھانس کر بولا، علی سے اب تیرا کیا رشتہ ہے؟ بہت کالک مل دی تو نے ہمارے منہ پہ، اب کنارہ کر۔ میں نے کہا، خیر تو ہے چاچا، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ وہ بولا، وہی کر رہا ہوں جو سچ ہے۔ آج شبیر شاہ صاحب آئے تھے، ہماری مسجد کے امام، بہت عالم فاضل بندہ ہے، پوری رپورٹ مل چکی ہے اسے تیری، کہہ رہا تھا طلاق مڑ نہیں سکتی، پاوے بندہ کنویں میں الٹا بھی لٹک جائے۔ یہ جو تو پنڈوں قصبوں شدائیوں کی طرح مارا مارا پھرتا ہے نا، مفت کی بدنامی کما رہا ہے، نہ آپ گندا ہو نہ ہمیں گندا کر، چلا جا اور پھر ادھر کا منہ نہیں کرنا۔ میں نے کہا، شبیر شاہ نے دیر کر دی چاچا، ایک دن پہلے آ جاتا تو بھلے توڑ دیتا میرا گھر، اب کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سلفی ہو گیا ہوں میں۔ چاچا کچھ دیر ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھتا رہا اور بولا، کیا مطبل، یہ الفی کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا، سلفی، آج پیشی کی نماز کے بعد میں نے ایک مینارہ مسجد کوٹا والا کے امام کے ہاتھ قبول کر لیا ہے۔ وہ حیرانگی سے بولا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، سلفی بننے کے لیے کون سا نوا شناختی کارڈ بنوانا پڑتا ہے چاچا، دھنی کی بجائے چھاتی پہ ہاتھ باندھ لو، بندہ سلفی ہو جاتا ہے۔ وہ تل ملا کر بولا، تو بھلے سکھ بن جا، آلی نہیں ملنی تجھے، سوچنا بھی نہیں، ہماری دھی یتیم نہیں، سائیں خصموں والی ہے، فیصلہ وہی ہوگا جو صبح شاہ صاحب کریں گے۔ یہ کہہ کر چاچے نے لالٹین بجھا دی۔ اگلے روز صبح سویرے ہی شاہ صاحب آن دھمکے۔ ان کے لیے رنگیلی چارپائی بچھائی گئی، پیٹی سے نیا تکیا نکالا گیا، پراٹھے، دہی، اچار اور انڈوں سے ناشتہ تیار کیا گیا اور مجھے پانی تک نہ پوچھا گیا۔ شاہ صاحب ناشتہ تناول فرما چکے تو میرا بلاوا آ گیا۔ میں آنکھیں ملتا ہوا باہر آیا اور سلام کر کے منجی پر بیٹھ گیا۔ وہ بولے، صلاح الدین، تو نے بقائم ہوش و حواس اپنی ووٹی کو طلاق دی ہے یا کسی نے تجھے ایسا کرنے پر مجبور کیا؟ میں نے کہا، غصے نے مجبور کیا، بعد میں پچھتاوا ہوا۔ وہ سر ہلا کر بولے، طلاق ہمیشہ غصے میں ہی دی جاتی ہے ویرے، ہنسی خوشی کون دیتا ہے؟
ہم انگریز تھوڑی ہیں۔ وہ لمبردار کا بیٹا بتا رہا تھا کہ ولایت میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بیزار ہو جائیں تو ہنسی خوشی بریک اپ کر لیتے ہیں۔ ہم تو مسلمان ہیں ویرے، طلاق ہو گئی تو قصہ ختم۔ طلاق دے کے ووٹی کے ساتھ رہنا، وہ بھی اس کے پیکے جا کے، ایسے وڈی بغیرتی کوئی نہیں۔ باقی تو آپ سمجھدار ہے۔ میں نے کہا، میں صلاح الدین سلفی مذہب اسلام میں دی گئی 3 طلاق کو ہی ایک شمار کرتا ہوں۔ میں نے اپنی ووٹی سے رجوع کر لیا ہے، اب کرو بات۔ یہ سن کر شاہ صاحب کرسی سے یوں اٹھ کھڑے ہوئے جیسے گویا کرنٹ لگ گیا ہو۔ چہرے پر غصے اور حیرت کے آثار نمایاں ہوئے، پھر طنزیہ مسکراہٹ سے بولے، اچھا تو اب وکٹورین ہو گیا ہے تو متبل، آلے وکٹوریا جن کے ہاں حلال جانور کی ہر چیز حلال ہے، متبل گوبر پیپ تھوک سب حلال، ناپاک کپڑوں میں نماز جائز، انڈر مرغی کی قربانی جائز، ناخن پالش میں وضو جائز، ٹوپی کے بغیر نماز جائز۔ ویرے جب سب کچھ جائز ہو گیا تو طلاق کس کھیت کی مولی ہے؟ متبل، بندہ صبح شام بیوی کو طلاق کھڑکاتا پھرے اور گھڑی گھڑی رجوع کرتا رہے تو بیوی حلال ہو گئی؟ میں نے کہا، گھڑی گھڑی کون کھڑکاتا ہے؟ کوئی پاگل ہے جو کھڑکائے؟ کہانیاں بنا رکھی ہیں سب نے، ہر فرقہ دوسرے کو ملکہ وکٹوریا کا ایجنٹ کہتا ہے تاکہ اصلی ایجنٹ پکڑا نہ جائے، ادھر کا بندہ ادھر چھال نہ مار سکے۔ کڑکی میں پھنسا کے رکھا ہوا ہے سب کو، پر میں نے مار دی ہے چھال۔ کر لو جو کرنا ہے، آج سے میں سلفی ہوں۔ وہ بولے، چلو کوئی نہیں، سلفی ہی صحیح، نکاح کے لیے ولی کی شرط رکھتے ہیں اور لڑکی کا ولی چاچا لطیف ہے۔ کیوں چاچا ٹورے گا اپنی دی کو اس کے ساتھ؟ چاچا لطیف نے خاموشی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ میں نے کہا، کیسے نہیں ٹورے گا؟ میں اپنی ووٹی خود لے کے جاؤں گا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ یہ کہہ کر میں عالیہ کے کمرے کی طرف بڑھا تو چاچا لطیف نے میرا راستہ روک لیا۔ گھر کا دروازہ ادھر ہے، نکل جا ابھی سی وقت، خبردار جو میری بیٹی کی قریب بھی پھٹکا۔ میں نے جذبات قابو میں رکھتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے چاچا، چلا جاتا ہوں، سمجھ گیا ہوں میں سارا کھیل، لیکن یاد رکھ، پچھتائے گا تو اس فیصلے پہ، اور یہ مولوی بھی پچھتائے گا۔ تب چڑھے گا ایسے اور منجی پہ سلک سلک کے تیلا ہوگا، یاد رکھ لینا۔ اس کے بعد میں وہاں ایک پل بھی نہ رکا اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ میں اپنی دھن میں سڑک کنارے چلتا جا رہا تھا، دل غم سے تار تار تھا اور آنکھ اشک بار۔ عالیہ کے لیے مزید لڑنے کی اب مجھ میں سکت نہ تھی۔ معاملہ مسلک کی ناک کا نہ تھا، اور میں ناک پہ لگا وہ داغ تھا جسے مٹانے کو ہر صاحب ایمان کم بستہ ہو چکا تھا۔ میری کشتی کے پتوار ٹوٹ چکے تھے اور وہ کھلے سمندر میں ڈوب رہی تھی۔ عالیہ اور میں اب الگ الگ تختوں پر تھے۔ مجھے جلد از جلد اس بھون سے دور جانا تھا۔ بانسوں والے جنگل کے پاس تھا کہ بس کا ہارن سنائی دیا۔ گدڑ پنڈی جانے والی بس تھی۔ میں نے ہاتھ کا اشارہ کیا، بس رکی اور میں جست لگا کے سوار ہو گیا۔ مجھے مستہ والے دربار پر جانا تھا۔ سر چھپانے کو اب وہی ایک ٹھکانہ تھا۔ انسانوں کی بستی میں اب میری کوئی حیثیت نہ تھی۔ دربار پہ ہی رزق روٹی ہیلا بن سکتا تھا۔ اس وقت پیٹ کا تن ڈھانپنے سے زیادہ مجھے کوئی مشکل درپیش نہ تھی۔ بس کوئی 1.5-2 میل ہی چلی تھی کہ کنڈکٹر کرایہ مانگنے کو چکر لگانے لگا۔ میرے پاس غم کے سوا کوئی دولت نہ تھی۔ کنڈکٹر بغیر ٹکٹ کی صدا لگاتا رہا اور میں آنکھیں موندے سیٹ سے پشت لگائے خاموش بیٹھا رہا۔ یوں کوئی 4-5 کلومیٹر کا سفر طے ہو گیا۔ بالآخر اس نے میرا کندھا تھپ تھپایا اور بولا، تو کتنے جانا؟ میں نے ہڑبڑا کر کہا، گدڑ پنڈی۔ وہ بولا، کرایہ؟ کہا، ملنگ ہوں، وسطی والے دربار پہ جا رہا ہوں۔ بس کے شور میں شاید وہ میری سمجھ نہ سکا اور بولا، گدڑ پنڈی کے 5 روپے۔ اب میں نے ذرا اونچی آواز میں کہا، نہیں ہے میرے پاس 5 روپے۔ وہ تاؤ کھا کر بولا، پھر 10 دے دے۔ میں نے کہا، نہیں ہے۔ وہ دانت نکوس کر بولا، پیسے نہیں ہیں تو بس میں کیا لینے بیٹھا ہے، چل اتر۔ میں نے آنکھیں نکال کر کہا، ملنگوں سے کرایہ مانگتا ہے، شرم کر۔ پرسوں ہی بنگلہ گوگیرا پہ بس الٹی ہے، منکا ٹوٹا ہے کنڈکٹر کا۔ اس بدبخت نے بھی کرایہ مانگا تھا ایک ملنگ سے۔ 4 پیسوں کی وجہ سے ایمان خراب نہ کر، جان بھی جائے گی اور ایمان بھی۔ وہ گالی دے کر بولا، وہ کہیں تیرے جیسے کنٹھٹے ملنگ، کرایہ دے نہیں تو اٹھا کے باہر پھینکوں گا۔ بار خالی جاتا دیکھ کر میں نے کہا، پتر، یہ دھن مال روپیہ پیسہ سب ادھر ہی رہ جائے گا، ایمان کی فکر کر۔ جس کا فقیروں پہ ایمان نہیں نا، اس کا بیڑا غرق ہے۔ اس نے دروازہ بجا کر آواز لگائی، استاد بس روک۔ کچھ ہی دیر میں بس ایک جھٹکے سے رک گئی۔ چلو تیرے وڈے فقیر کی ایسی کی تیسی۔ اس نے بازو سے پکڑ کے مجھے سیٹ سے اٹھایا۔
میں بھی جلال میں آ گیا اور کہا، فقیر کو ذلیل کرتا ہے، بس الٹے گی تیری، منکا ٹوٹے گا تیرا۔ سواریاں بڑے مزے سے تماشا دیکھ رہی تھیں، کوئی میرے حق میں نہ بولا۔ کنڈکٹر مجھے دھکے دیتا ہوا دروازے تک لے گیا اور بولا، کارواں دے آگے ڈنگر نہیں مردے، چل دفاع۔ میں بس سے اتر آیا اور کہا، فقیر کو دھکا دیا تو نے، آج سلامت گھر نہیں پہنچے گا تو، منکا ٹوٹے گا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا گربان پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہم جلد حاضر ہوں گے اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔